بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آج جو ہم آیت نمبر 57 to 60 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ تم بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کا مذاق یا کھیل. یعنی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا رازدار دوست مت بناؤ، اپنا گائیڈنس مت بناؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور کافروں کو بھی، یعنی کس کو نہیں بنانا ہے، یعنی یہ یہودی نصارہ کو، کافروں کو اپنا اولیاء مت بناؤ. ٹھیک ہے. اور وہ بناتے ہیں، وہ تو تمہیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. ایمان کا تقاضا اللہ نے اس چیز پر رکھ دیا. دیکھیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 85 دیکھتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جب تم انہیں جو ہے نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ بناتے ہیں اس کا، یعنی اس اذان کا ہنسی مذاق بناتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں. آیت نمبر 59. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم انتقام لیتے ہو ہم سے صرف اس کا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر؟ یعنی صرف ایمان کی وجہ سے تم ہم سے چڑھتے ہو، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف تو نازل کیا گیا اس سے پہلے بھی، جبکہ اکثریت تمہاری جو ہے وہ فاسق ہے. آیت نمبر 60. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا
وأضلوا عن سواء السبيل. آپ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بھی برے انجام کی اللہ کی طرف سے، جس پر لعنت کی اللہ نے، اور غضبناک ہوا جس قوم پر، اور بنا دیا انہیں بندر اور سور کے جیسا، اور جنہوں نے عبادت کی طاغوت کی. یہی لوگ بدترین ٹھکانے پر ہیں، یعنی بدترین ٹھکانے والے ہیں، اور یہی لوگ دور جا پڑے سیدھے راستے سے، یعنی دور کی گمراہی میں یہ نکل گئے ہیں. جی الحمد للہ جو ہے وہ 56 تک ہمارا ہو گیا تھا. سورۃ المائدہ 57 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ان آیتوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جس سے تمہارے دل کی خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس میں سے ایک چیز یہاں جو دی گئی ہے، ایک کیا کافی چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، تو وہ کیا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. بار بار آپ کو یہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بناؤ ان لوگوں کو نمبر 1 جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں اور ہنسی بناتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں تمہارے دین کو لے کر. ان لوگوں کو، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی. تم سے پہلے کے جو اہل کتاب ہے یعنی یہودی نصارہ، ان کو اور کافروں کو، 3 لوگوں کے بارے میں یہاں بتایا گیا جو تمہارے دین کا کھیل مذاق بناتے ہیں. اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں اور کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اولیاء ان کو اپنا دوست مت بناؤ. اب کھیل تماشا بناتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں کہ آج دیکھیں کہ اللہ سے دعا کرے کہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اکثر آج جو ہے لوگ زیادہ تر جوکس آپ لے لیجئے، ہنسی مذاق کی باتیں، زیادہ تر انہوں نے دین کو ہی موٹیو بنایا ہے اور وہ دین کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. کوئی اگر با پردہ با حیا اگر لڑکی دی جائے تو یہ تو بڑی آپا جی بن گئی ہے، کیا ایک دم ڈم ہو گئی ہے، یہ تو بالکل ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی ہے. اگر کوئی ایسا کوئی شخص نظر آ جائے جو ایک یعنی کہ ایک نشانی، جیسے کہ کوئی کسی نے ٹوپی لگایا ہے، داڑھی ٹوپی لگایا ہے، داڑھی ہے اس کی، تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہمیں ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، ہاں یہ مسلمان ہے. تو اس کو چڑھائیں گے، یہ کیا ہے ملا والی جو تم نے اپنے آپ کو گیٹ اپ دے دیا ہے. اور یعنی کہ چاہے وہ کوئی تہوار کی بات ہو، اسلام جو اس دن اسلام میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں پھر اپنا آؤٹ لک جو وہ چینج کرتے ہیں یا اپنا حال حلیہ جو چینج کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ساری چیزوں کو لے کر وہ ہنسی مذاق بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو تمہارے دین کا ہنسی مذاق بناتے ہیں ان کو دوست مت بناؤ. دیکھیے بہت سختی سے اس چیز کو منع کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو لوگ جو ہے وہ کھیل تماشا کریں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو یہودی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ دوستی نہیں کرنی چاہیے. یہودی ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے کافر ہو گئے، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، نہ کہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. تو کیا پتہ چلا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے، کھیل تماشا کر دیتا ہے، اس کا یہ دل کی خرابی کا سبب بنتی ہے، ریزن بنتی ہے. یہودی نصارہ کافروں سے دوستی کرنا یہ تمہارے دل میں خرابی پیدا کرنے والی باتیں ہیں. تو چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو جس سے تمہارے دل میں خرابی پیدا ہو. اچھا، اور آگے کیا بات ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف بلاتے ان دا سینس اذان دیتے ہو. ٹھیک ہے،
جب تم اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اس کا کس کا؟ اس بلانے کو، اس اذان کو، یعنی اس پکار کو، اس کا بھی وہ کھیل بناتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں۔ جب دیکھو اس ٹائم میں دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے تھے نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے نا، اور اذان کے جو الفاظ ہوتے تھے تو اس پر یعنی کہ ایک شخص تھا، ایک یہودی تھا، وہ کیا کہتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اشہد و الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس جملے پر وہ کہتا تھا، اس کلمے پہ، کہ کیا کہتا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، جھوٹا جل کر راکھ ہوا، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا کہتا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ جل کر راکھ ہوا، اس طریقے سے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ رات کو جو ہے اپنے گھر کا چراغ جو ہے وہ بجھا کر سونا بھول گیا، یعنی کہ اس کی وائف کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو رات میں، جیسے ہم رات میں لائٹ وغیرہ سب بند کر کے سوتے ہیں نا، تو اس کی وائف جو ہے وہ بالکل بھی وہ چراغ وغیرہ بجھا کر سونا بھول گئی، اور اس کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، اور جس جگہ وہ سویا ہوا تھا اس کے بستر میں آگ لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بتائیے اسی کا کہا سچ ہو گیا، کیونکہ نعوذ باللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نہیں تھے، جھوٹا تو وہ خود تھا، اور اس کی ہی دعا کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اسی کے گھر میں اسی آگ لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں کبھی بھی اس دین اسلام کے بارے میں، اسپیشلی اسلام کے بارے میں انسان کو، یا دین کے بارے میں، یا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کچھ بھی باتیں اپنی زبان سے یوں ہی نہیں نکال دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور انہوں نے دین کا مذاق اس لیے بنایا کہ یہ لوگ ہے نا عقل نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے بظاہر کوئی بھی شخص آپ کی نظر میں ویری ویل ایجوکیٹڈ، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اور آپ کی نظر میں وہ اتنا اچھا انسان ہے، لیکن سمجھیے کہ اگر اس نے دین کا مذاق بنایا اور اس نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، تو وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ عقل والا نہیں ہے، بے عقل انسان ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ان کو نا عقل نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے نا دین کے بارے میں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، دین کا مذاق بناتے ہیں۔ اور آج ہم کس کو عقل والا کہتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ جو بہت آگے ہے اور بہت کامیاب ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو ہم جو ہے وہ عقل والا کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نہیں ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دے یا اہل الکتاب، ایک بات بتاؤ اہل کتاب، حل تنقمون، تم ہم میں جو عیب جانتے ہو، تم ہمارے اوپر جو بلیم کر رہے ہو، یا تم ہم سے حسد رکھتے ہو، چڑ رکھتے ہو، جلتے ہو، بس اتنی سی بات، منا، ہم سے تم اتنا جو عیب رکھتے ہو، غصہ تم کو ہم پر ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ نآمن باللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے اس کے اندر۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے چنیں گے، اور جب آپ کتاب و سنت پر عمل کریں گی تو بہت سارے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے حسد، بغض آئے گا، لوگ آپ سے چڑیں گے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ہوگی، جو وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھنے کی دوسرے لوگوں کی تھی۔ کیا تھی وہ؟ کہ ایک اللہ کو پکارو، لا الہ الا اللہ، اور یہی چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے۔ کیا باپ دادا کا کلچر چھوڑ کے ایک صرف اللہ کو پکارو؟ ہمارے اتنے سارے شخصیت ہیں، ہمارے اتنے سارے اولیاء ہیں، ہم ان کو بھی پکارتے، ان کو بھی پکارتے، ہمارے پیر صاحب ہے، ہم تو اکیلے دعا نہیں کرتے، ان کے سامنے ہی دعا کرتے، یہاں ماتھا ٹیکو، وہاں ماتھا ٹیکو۔ بغض کس چیز کا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مشرکان مکہ کو، کہ احد احد احد، صرف ایک اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس تم کو ہم سے اتنی سی بات پہ اتنا بغض ہے،
اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. تم کو ہم سے اتنی چڑے، اور ہم تو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل کی گئی. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں آپ یہ ایسا لوگوں سے بول دو کہ تم لوگ جو ہے نا اکثریت تم میں نافرمان لوگ ہیں. دیکھیے کس کو نافرمان کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ جو کتاب و سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں. فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو بچے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے ہر کام کو بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن کچھ لوگوں کی سوچ ایسی کہ نہیں، نعوذ باللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ انف فار می، اور چلو ہم ان سے بھی مانگتے ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں، اور چلو وہ ہماری بگڑی سنوار دیں گے، وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. اور یہ ایسی ایسی سوچ رکھتے ہو، اور ہم تم سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو تم اس پر ہم سے چڑھتے ہو. یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے. اور ایک ان سے بات کہہ دو، قل انبئکم بشر من مکان مثوبہ عند اللہ. اور ایک بات ان سے کہہ دو، کیا میں بتاؤں تم کو کہ بدترین جو شخص ہے اللہ کی نظر میں، یعنی انجام کے لحاظ سے سب سے بیکار انسان، سب سے بیکار بدترین انسان کون ہے؟ اب دیکھیں سوچیے ذرا، اور ذرا میں بھی چیک کروں اپنے آپ کو، آپ بھی چیک کریں نعوذ باللہ کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین شخص، بدبخت شخص، بدقسمت شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے، یہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی. یہ لوگ جو اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور شخصیت ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارا کچھ بنا سکتی ہے، بگاڑ سکتی ہے. ایسے لوگوں پر اللہ نے کہا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اور اس پر غضب ہو جائے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بیکار شخص ہے، بدترین شخص ہے. اور اس نے بنا دیا ان میں سے بندر اور سور، اور وہ بندے کس کے بن گئے؟ طاغوت کے. انہوں نے طاغوت کی بندگی کی. اللہ اکبر. دیکھیے دلیل ہے اس چیز کی، ہم نے اب تک پڑھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنائے، ٹھیک ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے. لیکن یہ آیت مجھے آپ کو بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور بھی بنائے بندوں کو. ایک حدیث میں آتا ہے اسی آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میری امت میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت یہ چیزیں بے حیائی ہے، ناچ گانے ہیں، یہ چیزیں جب عام ہو جائیں گی تو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا. آپ یہ دیکھیے آج یہ ہر انسان اس سے واقف ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے آج موبائل میں فوٹوز لیتے ہیں، جانوروں کی شکل بنا بنا کے لیتے ہیں. اس میں کتا بھی رہتا ہے، سور کی شکل بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے اینیملس اس میں ہوتے ہیں، اور بلی، کتا، نہ جانے کیا کیا. دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کے بچے اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس آیت کی وجہ سے انہیں روک لیجئے کہ یہ جو آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو عذاب کے طور پہ دیا تھا، سزا کے طور پہ دیا تھا. آج انسان کتنی خوشی خوشی جو ہے موبائل میں سیلفی لیتا ہے بندر سور کی شکل میں، تو سوچئے ذرا اللہ کا غضب ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے، میں نہیں بول رہی ہوں، یہ میرے الفاظ بالکل نہیں، آپ بالکل بھی مت سوچئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہے کہ لعنت کی اللہ نے اور اس پر غضب ہوا، اور اللہ نے ان کو اس غضب اور لعنت کا الٹیمیٹ کیا دیا کہ ان کو بندر اور سور بنا، اور وہ طاغوت کے بندے ہو گئے تھے. طاغوت ہم نے سورۃ البقرہ میں پوری ان ڈیٹیل اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی تھی کہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر باقی ساری باطل چیزیں طاغوت میں آتی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ بس وہی کہ ایک شخص جا کے گھنٹہ بجا رہا ہے مندر میں تو وہی ہوگا، نہیں، بالکل نہیں. آپ اپنے آپ کو جانچیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ نفس کی پیروی زیادہ کرتی ہیں یا آپ اللہ کی پیروی زیادہ کرتی ہیں. اگرچہ آپ اپنے نفس کے کہنے میں ہیں تو دیٹ مینس آپ نے اپنے نفس کی بندگی کی، اور اگر آپ اللہ کے کہنے پر ہیں تو آپ نے اللہ کی بندگی کی.
مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بندر اور سور بنا دیے گئے تھے میرے غضب کی وجہ سے، اولئک شر مکان و ابغض عن سبیل اللہ سواء السبیل، یہی لوگ ہیں بہت ہی بیکار ٹھکانے پر ہیں، بہت ہی بیکار مقام پر ہیں، اور یہ بھٹک چکے ہیں، دور کی بہت دور کے راستے میں بھٹک کر چلے گئے ہیں۔ دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، بہت زیادہ سوچ کا مقام ہے یہاں پر۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک ان سب چیزوں سے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ خود بچنا چاہتی ہیں، آپ اپنے فیملی والوں کو بچانا چاہتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو اللہ کی کتاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑنے کی کوشش کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی، میری، آپ کے بچوں کی، ہمارے بچوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کریں، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ جو ہے کوشش کریں اپنے بچوں کو اللہ سے اور اس کے رسول اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔